رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ محترم استاد مکرم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بہت عمدہ اور بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کی مشق کراتے ہیں کہ ان کے اندر بات کرنے کی اور گفتگو کرنے کی اور تقریر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اہداف کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو ہم کیسے کریں گے۔ بلا شبہ یہ کام بہت عظیم الشان کام ہے۔ خطیب ہونا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، اور علماء امت میں بہت بڑے بڑے خطباء گزرے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خطبہ دینا، تقریر کرنا، بیان کرنا یہ کس لیے ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں اور لوگوں میں میرا نام ہو؟ اگر یہ بات دل میں آ گئی تو پھر یہ ساری محنت آخرت میں کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور اگر یہ مقصد ہے کہ میں دین کی تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام القاء الخطب کے ذریعے سے بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اور کتب میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر کی۔ اور تقریر کے اندر کیا ہدف ہے؟ کہ لوگوں کو قائل کرنا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لہذا اس کو قبول کریں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک تمہید باندھی، اور تمہید یہ تھی کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، تم میری تصدیق کرو گے؟ تم نے کہا جی بالکل، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو صادق ہی پایا، آپ جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ تو جب یہ تمہید قائم ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں گے وہ سچ ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقریر کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے اپنا ہدف طے کرنا چاہیے کہ میں اپنی اس تقریر سے کیا چاہتا ہوں۔ ایک ہدف ہمارا ہوتا ہے عام طور پہ کہ جوش و خروش پیدا کیا جائے، لوگ واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں اور میری تعریف بھی کریں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا خطیب ہے۔ یہ کوئی برا نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور ساتھ یہ بھی مل جائے تو بشرا عاجل، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ بات ہو کہ میں نے لوگوں کو کسی عمل پر ڈالنا ہے، مثلا صحابہ کرام کی آپ تعریف کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں اور وہ نعرے لگا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ادھورا کام ہے۔ اگلا کام یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو یہ مرتبہ ہے یہ کیوں ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اور ہم کیا کریں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ، کہ میری نظر میں، میرے خیال میں اس کا ہدف کیا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی خطبہ دیا تو اس میں سامنے ایک ہدف رکھا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جمعے کا کوئی بھی عنوان ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھنے کے بعد یہ سوچیں کہ میرا مقصد اس تقریر سے کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار اسلام قبول کر لیں، تو میں کیا بات کروں کہ جس کا یہ انکار نہ کر سکیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو میرے اور آپ کے ذہن میں پہلے یہ ہو کہ میں کس موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں،
اس موضوع پر تقریر کرنے سے میرا مقصد کیا ہے، لوگوں سے کیا عمل کرانا اور اپنی ذات میں کیا عمل لے کر آنا میرا مقصد ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، مقصد یہ بھی ہو کہ ہم سب سچے بن جائیں، ہمارے اندر بھی صدق آ جائے، اور یہ بتائیں کہ صدیق اکبر وہ صرف صدیق نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے، ورنہ صدیق تو ہم سب ہو سکتے ہیں۔ صدیقین کا لفظ قرآن مجید میں ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگر کسی بھی جگہ پر گفتگو کرنے سے پہلے، کوئی بھی جمعے کی تقریر کرنے سے پہلے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان اعمال کے اوپر ڈالنے کی فکر بھی کریں اور خود اپنے آپ کو بھی اس پر شامل کر کے بات کریں، تو اس سے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں، بہت عمدہ نتائج حاصل ہوں۔ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے یہاں تخصص فی الدعوہ والارشاد میں محاضرے کے لیے تشریف لائے، تو فرمایا کہ مولوی صاحب جب کوئی ایسی حدیث پڑھتا ہے یا کوئی آیت کا ایسی تشریح سامنے آتی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ مجمع کے اوپر بڑا اثر ہوگا، تو پڑھتے ہی کہتا ہے کہ جمعے کی تقریر میں سناؤں گا اور لوگوں کو تڑپا دوں گا۔ تو فرمایا اونوں کو تڑپانے سے پہلے خود تو تڑپو۔ اگر اس جذبے سے تقریر کی کہ لوگ تڑپ جائیں تو یہ خطرے والا راستہ ہے، اور اگر اس جذبے سے کہ میں تڑپ جاؤں اور پھر لوگ اس طلب کے نتیجے میں عمل پر آ جائیں تو یہ اصل راستہ ہے۔ تو تقریر کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے اپنا ہدف طے کرنا ضروری ہے کہ میرا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کی ہمارے ہاں، بس میں دوسری بات کر کے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، یہ جو ہمارے عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو ہم سے ایک شکوہ ہے، اس میں مبالغہ بھی ہے لیکن کچھ حقیقت بھی ہے، کیونکہ مولویوں میں جو خامی پائی جاتی ہے نا اس میں لوگ اس کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو مبالغہ ہے لیکن کچھ حقیقت ہے۔ مبالغہ تو یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ ان مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کرتے جو ان کی ضرورت کے ہوتے ہیں، ہم قصے کہانیاں سنا کے اور ان کو تھوڑا سا جوش موش میں لا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے موجودہ مسائل ہیں، جو ان کے عصر حاضر کے مسائل ہیں، جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے مل سکتا ہے اور ہم اس کی تنبیہ تشریح کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن تمہیں یہ بتا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آج کے دور میں عمل کی یہ صورت نکلتی ہے، اس انداز سے گفتگو کرنے کا رواج کم ہے۔ بلکہ ایک قصہ، ایک ہمارے جو شعبے کے نگران گزرے مولانا ساجد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھتا رہا کئی مہینے تک، وہ ایک جمعے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتے تھے، ان کو کنویں میں ڈالتے تھے، اگلے جمعے کو نکال لیتے تھے، پھر کچھ جمعے میں ڈال دیتے تھے اور اگلے جمعے کو نکال لیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنی تفصیلات آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بتانے کی بجائے ان سے جو واقعات ملتے ہیں، ان سے جو سبق ملتے ہیں کہ بھائی بھی آپ کے ساتھ کوئی سلوک کر سکتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ بھائی بھی آپ کو کنویں میں ڈال سکتا ہے، لیکن وہ بھائی بھائی ہی رہتا ہے، دشمن نہیں ہوتا، بھائی والا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ باپ بت پرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم نے کہہ دیا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب کافر ہونے کے باوجود وہ بھائی رہتا ہے اور مشرک ہونے کے باوجود باپ رہتا ہے، تو ایمان کے بعد کوئی تھوڑی بہت زیادتی ہو جانے سے وہ کیسے ایمان سے نکل جائے گا؟ جو رشتے ہمارے بنانے سے بنے نہیں وہ ہمارے توڑنے سے ٹوٹیں گے بھی نہیں، جو ہمارے بننے سے بنا ہے نکاح وہ ہمارے توڑنے سے ٹوٹ بھی جائے گا۔ لہذا یہ آق نامہ کرنا کہ تو میرا بیٹا نہیں لہذا میراث سے مانگ، اس سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں، کتنی باتیں نکلتی ہیں جو لوگوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں، جو لوگوں کے آج کل کے مسئلے سمجھ، یعنی بنیادی باتیں جن کو سمجھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ جب ان بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور پھر معافی مانگی تو انہوں نے بغیر تأمل کے معاف کر دیا۔ ہم سوچے تو صحیح، کیا ہمارے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرے، ابھی تو کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا کروڑواں حصہ بھی کرے تو ہمارے دل معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں ڈالنے کا ذمہ دار اپنے بھائیوں کو ٹھہرایا ہی نہیں،
بلکہ یہ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ یہ ساری چال تو شیطان کی تھی، میرے بھائیوں کا کیا قصور؟ تو میرا اور آپ کا اصل دشمن شیطان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے عدو مبین۔ یہ جو بیچارہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ تو اس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کی وجہ سے آ گیا، اصل دشمن کو چھوڑا ہوا ہے اور اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اگر اس انداز سے، مثلا ایک بڑے عالم نے ایک بڑے اچھے انداز میں بات کی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی کے، امن والی تھی، مطمئن تھی، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا رزق آ رہا تھا، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف۔ اب آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، کسی بھی شہر کو دیکھ لیں، کراچی کتنا پرامن تھا، کتنا پرسکون تھا، پھر ہم نے ناشکری کی، ناشکری کے نتیجے میں کیا پیدا ہوا؟ لباس الجوع والخوف۔ تو جب اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو ناشکری کرنے کے نتیجے میں پھر یہ نقصانات آتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے القاء الخطب کے اندر ان مسائل کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں جو اس وقت لوگوں کو درپیش ہے۔ ہمارے بزرگوں کی عام طور پہ عادت مبارکہ یہی رہی ہے کہ جب کوئی ان کے مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو یوں سمجھتا ہے گویا میرے گھر کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اور میرے دل میں جو بات تھی جس کی مجھے ضرورت تھی وہ رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، تو نکلتا ہے تو کچھ عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہو کے نکلتا ہے۔ تو کوئی آدمی آئے آپ کی تقریر سنے تو جب اٹھ کر جائے تو پلو جھاڑ کر جانے والا نہ ہو، بلکہ کچھ کرنے کا جذبہ لے کر جانے والا ہو۔ میرے اندر، بیان کرنے والے کے اندر بھی اور سننے والے کے اندر بھی اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ محنت جو ہے یہ ٹھکانے لگ جائے گی۔ اگر ایک بندہ بھی اس نے اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر لی اور میرے بھی اعمال و اخلاق کی اصلاح ہو گئی تو یہ ہماری محنت ٹھکانے لگ جائے گی، اور خدا نخواستہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی اور محض دکھلاوا ہوا تو محنت تو ہوئی لیکن نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے اور اپنے اخلاص اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کی خدمت اس طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔